مولاي صل وسلم دائما أبدا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته ومن اتبع سنته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بفضل اللہ سبحانہ وتعالی آج سورہ الجمعہ کا ذکر ہوگا. سورہ الجمعہ کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ جو بعد میں آ رہا ہے وہ 5ویں دن حضور کی ہجرت مدینہ سے شروع ہوتا ہے. یعنی یہ جمعے کے واقعے کا ایک جمعہ کی نماز خطبہ حضور فرما رہے تھے تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا جس میں کچھ لوگ تھے، انہوں نے وہاں پہ کاروان آ جاتے تھے. جب کاروان آتے تھے تو لوگ اس میں توجہ کرنے لگتے تھے، اور جمعے کے دن ایسا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ بیان فرما رہے تھے. صحابہ کرام نے توجہ نہیں دی اور اٹھ کر کے چلے گئے، اور وہ کاروبار کی سمجھ میں تھے کہ کاروان آیا، اسے جو سامان امانوں لینا دینا ہے وہ فوراً شروع کر دیں. تو اس سلسلے میں قرآن کا نزول ہوا. دوسرا جو اس کا حصہ ہے جو شروع میں بیان ہوا ہے، اس کے بارے میں ہے کہ تقریباً یہ 7ویں 8ویں ہجری کے وقت ہوا ہے، جب یہ صلح حدیبیہ کی بات ہے یا خیبر کے فتح کی بات ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یہودیوں سے، کیونکہ یہودی اپنے آپ کو تو کہتے ہیں نا وہ جیو ہیں، اور باقی دنیا جو ہے وہ جینٹائل ہے، یعنی امی ہے. اور اگر آپ بائبل کو اگر توجہ سے دیکھیں تو اس میں جو جینیسس جس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں، اور جنین جس کو کہا جاتا ہے اردو میں، اس میں جو چیپٹرز ہیں جن کے بارے میں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے تو تمام قوموں میں نبی آئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اور رسالت جو تھی وہ ان کی اولادوں میں تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں فرما دیا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما. اور اسی سلسلے میں یہ بک آف جینیسس جس کو کہا جاتا ہے، اس میں چیپٹر نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ میں تم کو تمام انسانیت کا یا لوگوں کا امام بناؤں گا تمہاری اولادوں میں. تو حضور ان کی 2 اولادیں تھیں. پہلا بیٹے کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت حاجرہ سے تھے. دوسرے بیٹے کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ سارہ سے تھے، جو ان کی پہلی بیوی تھیں. حجرہ دوسری بیوی تھیں. اور بیان کیا جاتا ہے توریت میں یا کتابوں میں کہ حضرت سارہ جو تھیں وہ حضرت حاجرہ کی خادمہ تھیں یا باندی تھیں، کیونکہ حضرت سارہ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میری باندی کو آپ اپنی بیوی کی اپنی زوجیت میں لے لیں. یہ اس زمانے کا ایک رواج تھا. حضرت ابراہیم نے ان سے شادی کر لی اور ان کو نکاح میں لے لیا. جب وہ ان سے اولاد ہوئی پہلی، جبکہ حضرت سارہ سے بچہ نہیں ہو رہا تھا، ان کی بہت پرانی شادی تھی. اور جیسے کہ تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اور سے چلے تھے جو کہ جنوبی عراق کہلاتا ہے، صدرن عراق. وہاں سے آپ نے سفر کیا مغرب کی طرف اور سیریا آئے. سیریا سے پھر آپ گئے فلسطین کی طرف، فلسطین سے آپ گئے مصر کی طرف، اور مصر سے پھر آپ واپس آ کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے. اور وہ جو ایک شہر کہا جاتا ہے سدوم گمورہ یا سامن اینڈ گمورہ، وہاں پر اپنے چچا زاد بھائی کزن کو یا بھتیجے کو حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں پہ انہوں نے قائم فرمایا. حضرت ابراہیم نے دعوت اسلام کی دی عراق میں، شام میں، فلسطین میں اور مصر میں. پھر اس کے بعد آپ وہاں پہ آ کے انہوں نے ان کو حضرت لوط علیہ السلام کو جو ان کے بھتیجے تھے ان کو چچا کے بیٹے تھے تو چچا زاد بھائی ہو گئے. تو ان کو انہوں نے وہاں پر قائم کیا کہ تم یہاں پر رہو اور یہاں پہ دین کی دعوت کرو. اور خود اپنے طور پہ وہ جس جگہ کو کہا جاتا ہے جنین یا جس کو کہا جاتا ہے ہیبرون جو ہے وہ شہر ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کی قبریں ہیں اور ان کی مسجد بھی ہے. تو وہاں پر خود قیام کیا. پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجر سے پیدا ہوئے تو پھر ان کو اللہ کے اذن سے انہوں نے مکہ میں وادی بکہ کے پاس آ کر آباد کیا کہ وہاں پہ وہ شہر آباد کریں اور وہاں پہ پھر دعوت ہو اسلام کی. پھر اس کے بعد خود اپنے طور پہ وہاں رہے فلسطین میں اور مسجد اقصیٰ کے قریب، اور وہاں سے وہ آتے جاتے رہتے تھے. تو آپ نے اس طرح سے دین کی دعوت کا کام کیا. خود اس جگہ رہے کہ جہاں پہ اس زمانے میں کاروبار ہوتا تھا شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب. تو یہ تو یا تو صدوم کے شہر کے قریب سے ہوتا تھا یا پھر یہ فلسطین میں جنین کے شہر کے قریب سے ہوتا تھا. تو یہ ان کا معاملہ تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا کئی معاملات میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے اور آپ کو رسالت سے نوازنے کے بعد آپ کو وعدہ فرمایا کہ آپ کی نسلوں میں
امامت بھیجیں گے۔ پھر جنین کے چیپٹر نمبر 16 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی بیگم سارہ اور ہاجرہ کا معاملہ ہوا، اور وہ حضرت ابراہیم کو پسند نہیں تھا کہ وہ ان کو دور کریں اپنے سے، حضرت اسماعیل کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ حضرت اسماعیل کو ایک بڑی عظیم قوم بنا دیں گے ان کی اولادوں میں۔ اور یہ فرشتے نے بھی ان سے وعدہ کیا حضرت ہاجرہ سے، کیونکہ وہ ایک بار ناراضگی میں، کیونکہ ان کی جو مالکن تھی سارہ تھی حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی، تو وہ ان کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتی تھی، تو یہ ان کو چھوڑ کے بھاگیں کہ کہیں جا چلی جائیں دور، تو پھر ان کو فرشتے نے ان کو روکا۔ یہ بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 16 اس میں یہ بیان کیا گیا۔ تو انہوں نے ان کو وعدہ کیا کہ اس میں انہوں نے وعدہ کیا کہ دین دی اینجل آف دا لارڈ سیڈ ٹو ہر، ہاجرہ علیہ السلام کو، I will multiply your descendants exceedingly so that they shall not be counted for multitude۔ اب ایک بات کو سمجھ لیں کہ حضرت اسماعیل کیا ہوئے، حضرت اسماعیل کی اولادیں ہوں گی اور جو کہ عرب ہوئے، جو کہ جنٹائل کہلا گئے، جو امی کہلا گئے۔ حضرت اسماعیل اور ان کی اولادوں کو امی کا لقب ملا ہے، اور جو حضرت اسحاق ہیں ان کو غلام حلیم کہا گیا تھا، امی جو ہے حلیم ہے، اور جو غلام علیم کہا گیا جو حضرت اسحاق کی اولادیں تھی ان کو علم دیا اور ان کو نبوت دی اور ان کو رسالت دی، اور حضرت اسماعیل کو بھی رسالت اور نبوت ملی، لیکن ان کی اولادوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد نبی ہوئے، باقی دوسری نبوت رسالتیں حضرت عیسیٰ تک کے حضرت اسحاق کی اولادوں میں ہوتی رہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ کے بعد دوبارہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی طرف، جو کہ نبی الامی ہے، جس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل سے وعدہ فرمایا کہ ان کو میں عظیم اولادیں دوں گا، ان کو عظیم قوم میں بناؤں گا، اور ان کی اولاد اتنی ہوگی تو آپ دیکھیں کہ افریقہ کے شمال افریقہ سے لے کر کے افغانستان اور کیا نام ہے چینی ترکستان تک کے، اور سینٹرل ایشیا اور رشیا، اور ادھر نیچے ہندوستان تک کے، اور ادھر افریقہ میں ملکوں میں عربی بولی جاتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قوم کو نسل پرستی سے ہٹا دیا۔ فرمایا کہ کوئی آدمی کسی زبان کو بولتا ہے، یعنی کوئی آدمی انگریزی بولے تو وہ انگریز نہیں ہو جاتا، کوئی چینی بولے تو وہ چینی نہیں ہو جاتا، کوئی فارسی بولے تو وہ فارسی نہیں ہوتا، کوئی فرینچ بولے تو فرینچ نہیں بن جاتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص عربی بولتا ہے وہ عرب ہے۔ اب وہ نسل تھا پہلے حضرت اسماعیل، لیکن اب وہ نسل اس طرح سے ہو گئی کہ جو ان کی زبان بولے گا۔ اسی طرح سے یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ اینٹا سیمیٹک، سیمائٹ تو 40 زبانیں ہوتی تھیں سیمیٹک، جن میں سے 3 بڑی عام خاص تھیں، جن میں ایک عبرانی تھی، اسی سے پھر نکلی ایک ہیبرو، اور دوسری جو ہے وہ عربی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا۔ کوئی کہتا کوئی کسی کو سیمیٹک یا اینٹی سیمیٹک کہتا، تو اکثریت دنیا میں آبادی سیمیٹک میں کون ہوئے؟ وہ جو سیمیٹک زبانیں بولتے ہیں، وہ سیمیٹک زبانیں کون سی ہیں؟ وہ ہے عربی۔ تو دنیا میں عربی زیادہ بولی جاتی ہے یا ہیبرو زیادہ بولی جاتی ہے؟ عبرانی تو کوئی بھی نہیں بولتا، اور جو ختم ہو گئی اس میں بہت ہی چند لوگ بچے۔ تو اگر کوئی اینٹی سیمیٹک کہتا ہے تو وہ اس کا اطلاق تو عربوں پہ ہوتا ہے، اور جو لوگ عربوں کے خلاف کر رہے ہیں اس کا مطلب حضرت اسماعیل کی اولاد جو کہ امی قوم تھی ان کو کہا گیا۔ تو یہ ایک بات وضاحت کرنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کو بہت ساری اولادیں دے گا اور ان کو شاد آباد کرے گا۔ پھر اسی بائبل کے اندر اگلے چیپٹر 17 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عہد کیا کہ and I will make the covenant between me and you and multiply you exceedingly. Then Abraham fell on his face and God talked with him saying, as for me, behold, my covenant with you and yours shall be a father of many nations. جو قرآن میں کہا گیا نا انی جاعلک للناس اماما، تو ہم درود پڑھتے ہیں، ان پر سلام بھیجتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہم صلی علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں اس میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی تمام اولادوں کو جو کہ ہمارے حساب سے مسلمان تھی یا ہیں، ان کو ہم درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ جو تم کا سلامتی بھیجے گا میں اس پہ سلامتی بھیجوں گا، جو تم کو سلامتی نہیں بھیجے گا میں اس کو برباد ضائع کر دوں گا۔ تو جب یہ بک آف جینیسس چیپٹر 21 میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان سے دور کرنے کا کہا گیا، تو یہاں پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو اس میں زیادہ ناراض اور پریشان نہ کریں، اور آپ کا جو بیٹا ہے، کیونکہ وہ جو اسے بانڈ وومن سے جو باندھی سے ہے، جو کہ حضرت ہاجرہ کو کہا جاتا ہے کہ اور جو سرایا جو ان کی پہلی بیوی تھی ایسے کہا گیا کہ ان کو علیحدہ کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا حضرت ابراہیم سے
बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 21 और आयत नंबर 13 में कि yet I will also make a nation of the son of bondwomen because he is your seed. तो अल्लाह ताला ने वादा किया कि मैं उनकी भी एक नस्ल कौम को बना दूंगा, बहुत अजीम कौम बनाऊंगा और उनको बहुत ज़्यादा उनकी नस्लें होंगी, बड़े शाद और आबाद कर दूंगा क्योंकि वो आपकी नस्ल से। तो इसी तरह से फिर हज़रत हाजरा को वादा किया कि आप अपने बेटे को गोद में उठाएं जब उनको मक्का में छोड़ दिया गया ला करके और वादी बक्का में। तो कहा गया कि हज़रत हाजरा से कहा गया कि लिफ्ट अप द लैड, मतलब इस बेटे को अपने गोद में उठाओ, एंड होल्ड हिम विद योर हैंड, अपने हाथों में ले, एंड आई विल मेक हिम ए ग्रेट नेशन। तो अल्लाह ताला ने इसमें वादा किया इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक उम्मी नस्ल उनकी बनाऊंगा और उनको एक अजीम कौम बनाऊंगा। फिर गॉड हिज ओपनर आए, उन्होंने देखा, फिर अल्लाह ताला ने उनको वहाँ पे आबाद किया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वहाँ आबाद रहे, जो कि तारीख़ में बयान किया गया था। बनु जहरम का कबीला आया और उन्होंने आकर के उनके साथ आबाद हो गए, फिर उन पर शादी हुई, फिर वहाँ रहते रहे। तो फिर उन्होंने उनको 12 बेटों का इनका जिक्र किया गया है जेनेसिस की बुक में। ये अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे दी, उनमें जो बाइबल में नाम है कीदार जो है वो दूसरा बेटा था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। और ये चैप्टर नंबर 25 में आयत नंबर 12 से 17 में ये बयान किया गया है। और कीदार जो है आयत नंबर 13 में बयान किया गया है, जिनकी नस्ल कुरैश है, और कुरैश में फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तशरीफ़ लाए। और ये इनके लिए वादा फरमाया है कि ये देखिए ये सब ईमान के लोग थे, अहले ईमान थे। कहा गया कि these are the sons of Ismail who were their names and their towns and their settlements, 12 princes according to their nation। तो उनको शहजादे कहा गया है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बच्चों को, जो कि उम्मी कहलाए गए। उम्मी उनका लक़ब हुआ। उम्मी क्यों लक़ब हुआ? क्योंकि उनके अंदर रिसालत और नबूवत हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कायम नहीं हुई, इल्ला माशाअल्लाह के हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। इसलिए कुरान ने कहा गया ग़ुलामुन हलीम और ग़ुलामुन अलीम। ग़ुलामुन हलीम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ग़ुलामुन अलीम इसहाक़ अलैहिस्सलाम को कहा गया है। और फिर उसके बाद डिट्रोनॉमी की किताब है, जिसमें चैप्टर नंबर 21 में 15 से 16 और 17 तक की ये बात लिखी गई है कि गो के पहला बेटा अगर इंसान का हो और वो ऐसी बीवी से हो जिसको आदमी ज़्यादा प्यार न करता हो, लेकिन पहला बेटे का हक़ अपनी जगह, तो हज़रत इस्माइल सलाम का हक़ अपनी जगह पे है। और फिर उसके बाद फरमाया कि चैप्टर नंबर 23 में डिट्रोनॉमी में कि अल्लाह ताला ने व तीन व ज़ैतून और सूर सीनीन और फ़तह मक्का का जिक्र बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि सेड द लॉर्ड केम फ्रॉम साइनाई, ये एंड डाउन ऑन फ्रॉम द सीयर। ये जो सीयर जो है ये पहाड़ियों को इलाका किया है, जो कि मदीना और मक्का का जिक्र है। एंड शाइन फोर्थ फ्रॉम द माउंट ऑफ फ़ारान, वादी फ़ारान जो कि मक्का के क़रीब, जो वादी मक्का जो है उसको कहा जाता है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम वहाँ पे आए थे तो वहाँ पे शहर नहीं था, तो वो वादी बक्का कहलाता था, और फिर वहाँ पे उनके आने के बाद शहर आबाद हुआ जिसको मक्का शहर कहा गया है। तो ये फ़र्क बड़ा है, अहम है, याद रखें। और फिर उसके बाद फरमाया कि वो हज़ारों वलियों के साथ आए, जिन साहबा किराम जो मक्का फ़तेह हुआ था, और उनके राइट हैंड केम फ्रॉम द फायरी लॉ, जिसके शरीयत इस्लामी शरीयत को उनके पर कायम की गई। और ही वाज द यस ही लव द पीपल एंड हिज सेंट्स आर इन योर हैंड। तो ये हज़रत साहबा किराम और खुलफ़ाए राशिदीन का जिक्र किया गया है, क्योंकि तारीख़ है कि उस इलाक़े में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों के अलावा और कोई कौम का जिक्र नहीं है, क्योंकि अरब तो वहाँ पे पहले थे, लेकिन एक कहलाते अरब आरबा, अरब बाइदा, अरब मुस्तारबा। अरब आरबा बहुत पहली कौम थी, आद और समूद उनसे पहली थी, ख़त्म हो गई, उनका कोई जिक्र नहीं मिलता। फिर उसके बाद आती है अरब बाइदा, जो कि और फिर तीसरी कौम जो है अरब मुस्तारबा। मुस्तारबा जो है वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जब उनकी शादी हुई बनु जहरम में, जो कि यमनी कबीले के लोग थे, उनसे जो औलाद हुई उनको मुस्तारबा कहा गया। और इसमें जो साम्स डेविड हैं, जिसमें दाऊद अलैहिस्सलाम की जो ज़बूर कहलाती है, उसमें ज़मज़म का जिक्र है, उसमें हज के लिए लोग जो आ रहे हैं उनका जिक्र है। साम्स की जो चैप्टर नंबर 84 और आयत नंबर 1, 2 से लेकर के 6 तक के कि लोग उस वादी बक्का से गुजरेंगे। बक्का जो है, ये वादी बक्का जो है ये मक्का में है, जिसको कुरान में जिक्र किया गया है, इन्ना वल बैति वदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। वादी बक्का क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ लोग आकर के गिरिया वज़ारी करते थे, तो इसीलिए उसको कहा गया है वादी बक्का, और कुरान ने इसका जिक्र इस तरह से किया। और फिर उसके बाद आगे आता है बाइबल के ही अंदर आइज़िया की किताब कहलाती है, और उसमें चैप्टर नंबर 42 में आयत नंबर 1 से
پوری 25 پورا چیپٹر جو ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. اور آپ دیکھیے کہ جینٹائل جن کو کہا گیا، امی جن کو کہتے تھے نا، یہودی کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں، ہم چنی قوم ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں. لیکن جو حضرت اسماعیل کی قوم ہے، کیونکہ ان کے اندر عربوں میں رہتے تھے نا، وہاں پہ اور تو کوئی نہیں رہتا تھا، عرب رہتے تھے تو یہود رہتے تھے. تو یہ ان کی بائبل میں یہ ذکر ہے جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ بیہولڈ مائی سرونٹ ہوم آئی اپہولڈ. تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ میرا وہ خادم، یعنی اللہ میرے وہ بندے جو کہ ان کو اپہولڈ کیا ہے، مائی الیکٹ ون، میرے چنے ہوئے، مصطفیٰ جس کو کہا جاتا ہے، ون ان ہوم مائی سول ڈیلائٹ، جس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مجھے خوشی ملتی ہے. آئی ہیو پٹ مائی اسپرٹ اپون ہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ روح القدس کو نازل فرمایا، جس سے قرآن نازل فرمایا. ہی ول برنگ فورتھ جسٹس ٹو دا جینٹائل، وہ امیوں میں عدل لائیں گے. دیکھیے تاریخ میں کبھی کسی نے، یعنی عیسائیوں نے کوئی قانون نہیں لائے، حضرت موسیٰ تو تھے اپنی بنی اسرائیل کے لیے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے تھے، اور یہ سارے جینٹائل ہیں، چاہے ان کو آپ عرب بولیں یا غیر عرب بولیں، سب کو امی یہود کہتے تھے. جیسے عربی کہتے ہیں دوسرے کو عجمی، تو وہ خود یہ سمجھ لے کہ یہودی اپنے آپ کو جیو کہتے ہیں اور دوسرے کو وہ جینٹائل کہتے ہیں. اور جینٹائل میں جن کو کہتے ہیں امی کہتے ہیں، اور پھر ان میں امیوں میں یعنی ان پڑھ، لیکن زبان کی وجہ سے عرب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عرب ہیں، باقی لوگ عجم یعنی گونگے. تو یہ ایک پوری بہت تفصیل ہے جس میں اللہ کا توحید کا ہے، ایک نیا کلام ہوگا، اور جو نور آ گیا ہے، اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہی ول کیپ یو اینڈ گیو یو ایز اے کاوننٹ آف دا پیپل ایز لائٹ ٹو دا جینٹائل. قرآن کو کہا گیا یہ جینٹائل جو ہے یہ امیوں کے لیے. تو یہ ذکر بیان کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پھر چیپٹر اسی آئزیہ کے چیپٹر نمبر 60 میں آیت نمبر 2-3 کے اندر کہ دا جینٹائل شال کم ٹو یو ان لائٹ اینڈ کنگ ٹو دا برائٹنس آف رائزنگ. عیسائی کہتے ہیں یہ تمام آیتیں حضرت عیسیٰ کے متعلق، لیکن حضرت عیسیٰ ان جگہوں پہ گئے نہیں اور ان کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں کے لوگوں نے کبھی حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائے، مکہ کے لوگوں نے ایمان نہیں لائے. تو یہ کہ جینٹائل یعنی امیوں کے لیے کم ٹو یو ایک نور اور ایک ہدایت کا طریقہ لے کر کے آئیں گے کہ بادشاہ ہوں گے ٹو دا برائٹنس آف یور رائزنگ. تو یہ دیکھیے بادشاہ، حضور نے خلافت اور حکومت قائم کری، حضرت عیسیٰ نے تو کوئی حکومت قائم نہیں کی. تو یہ آیت بالکل، اور حضرت عیسیٰ امی تھے نہیں، وہ تو بنی اسرائیل میں سے تھے، تو وہ تو یہودی نسل میں پیدا ہوئے تھے. تو اس لیے یہ بات اس سے واضح ہوتی ہے. پھر آیت نمبر 7 میں، اسی چیپٹر نمبر 60 کے اندر آیت نمبر 7 میں یہ کہا گیا آل دا فلاکس آف پیدا، جو کہ قریش، سارے قبیلے قریش کے شیل بی گیدر ٹوگیدر ٹو یو اینڈ دا ریمز آف دا نیبونیت نیبیوت shall minister to you and shall be sent in acceptance on my altar and I will glorify the house of my glory. یہ کعبہ کا ذکر ہے، اور یہ قریش کے پاس ہی تو نا کعبہ. تو یہ تمام چیزوں سے بڑی وضاحت سے بغیر کسی شک و شبہ کہ یہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضور کے پر حضور ہی ایک واحد ہستی تھے جو مکہ میں آئے اور قریش کے اندر سے آئے، اور انہوں نے ایک قانون دیا، شریعت دی، اسلام کا نظام دیا، اور انسانیت کو روشنی دی، اور قرآن کو نور کے طور پہ پیش کیا گیا. ان کا حضور کا سب سے بڑا عظیم معجزہ قرآن کریم کا ہونا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جان، بک آف جان میں آیت چیپٹر نمبر 14 میں آیت نمبر 10 کے اندر، اور اس کے بعد 11 تک کے، یہ انہوں نے حضرت عیسیٰ نے کہا، اور 16 میں بھی کہا کہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ محمد، یعنی کہ میں جاؤں، جب تک میں جاؤں گا نہیں تو وہ آئیں گے نہیں، اور وہ آئیں گے جب میں اللہ تعالیٰ سے ان کے آنے کی دعا کروں گا. تو اس آیت کو سماعت فرمائیں. آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ حقیقی، پاک ذات، زبردست حکمت والا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
وہی تو ہے جس نے انپڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ تو اس آیت سے واضح ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی الامی اس لیے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل کی قوم میں ہیں، تو یہودی اور یہودی کے ساتھ امی دو قومیں آباد ہیں عرب کے جزیرہ عرب میں۔ ان میں یہودی جو ہیں ان کے اندر حضرت اسحاق سے نسل آئی اور حضرت اسماعیل سے عربوں میں نسل آئی، اور ان کے 12 بیٹے تھے، انہوں نے شادیاں کی، وہ پورے عرب کی جزیرے میں پھیل گئے اور سب کے قبیلے جانتے تھے حضور کے ساتھ، سب کا معلومات ہیں۔ تو یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، لیکن کوئی مانتا نہیں۔ حقیقت میں یہ سب حق یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی الامی اس لیے ہیں کہ وہ بنی اسماعیل میں ہیں، بنی اسرائیل والے جو تھے وہ غلام علیم کی اولاد تھے، یہ غلام حلیم کی اولادوں میں آئے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اگلی آیت کو سماعت فرمائیں۔